السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا بیان جاری ہے۔ اس سے پہلے اگلے انبیاء کرام کو جو معجزات عطا کیے گئے تو ان کی کیفیت بیان کی۔ تو ان کو جو معجزات عطا ہوئے تو ان کے زمانے کے ماحول اور رسم و رواج کے مطابق جو چیزیں زیادہ چلتی تھیں، جو چیزیں زیادہ عروج پر تھیں، انہی سے تعلق رکھنے والے معجزات، تاکہ وہ معجزات ان باتوں کا جواب بن جائے۔ لیکن ہمارے نبی کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سارے انبیاء کرام کے معجزات عطا فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ کچھ ایسے معجزات عطا فرمائے جو کسی نبی کو نہیں ملے۔ اسی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی تعداد کا 1000 2000 کی گنتیوں سے شمار کرنا انتہائی دشوار ہے۔ یعنی حضور کے معجزات کو ہم گن نہیں سکتے، اتنے سارے معجزات۔ یعنی آپ خود ہی غور کریں کہ انبیاء کرام کی تعداد ہی کم و بیش 1,24,000۔ تو جو انبیاء کرام کو معجزات ملے تھے وہ سارے معجزات حضور کو ملے۔ اچھا چلو یہ بھی مان لیتے ہیں کہ بہت سے انبیاء کرام کو ایک ہی طرح کے معجزات ملے ہوں، سیم معجزات ملے ہوں، لیکن پھر بھی وہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں پہنچیں گے، کیونکہ بعض انبیاء کرام کو ایک معجزہ ملا، لیکن بعض انبیاء کرام کو 2 کسی کو 3 کسی کو 4 کسی کو اس سے زیادہ بھی ملے معجزات۔ تو وہ سارے معجزات حضور کو عطا کیے، اور کچھ معجزات بلکہ بہت سے ایسے معجزات عطا فرمائے جو کسی نبی کو نہیں ملے۔ تو بے شمار اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزات ہمارے نبی کو عطا کیے، تو گننا بڑا مشکل ہے۔ اس سے پہلے یہ بیان کر چکے ہیں کہ آپ کی ذات مقدسہ تمام انبیاء سابقین یعنی پہلے والے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کا مجموعہ اور برزخ کبریٰ ہے۔ یعنی وہ سارے معجزات حضور کی ذات میں جمع ہو گئے، اور ان کے علاوہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دوسرے ایسے بے شمار معجزات عطا فرمائے جو کسی نبی اور رسول کو نہیں دیے گئے۔ اس لیے یہ کہنا آفتاب یعنی سورج سے بھی زیادہ روشن حقیقت ہے کہ آپ کی مقدس زندگی کے تمام لمحات در حقیقت معجزات کی ایک دنیا اور خوارق عادات کا ایک عالم اکبر، اس کو شمار نہیں کیا جا سکتا حضور کے معجزات۔ ظاہر ہے کہ جب بڑی بڑی عظیم و ضخیم کتابوں کے مصنفین، کتابیں لکھنے والے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام معجزات کو اپنی اپنی کتابوں میں جمع نہیں فرما سکے، بڑی بڑی ضخیم کتابیں، کسی نے 4 جلد میں کتابیں لکھ لی، کسی نے 5 جلدوں میں کتابیں لکھی، کسی نے 6 بڑی بڑی کتابیں حضور کی سیرت پر لکھی گئی، حضور کی زندگی کے حالات پر انہوں نے کتابیں لکھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم نے سارے معجزات کو جمع کر دیا ہے، سارے معجزات اس کتاب میں آ گئے، نہیں، انہوں نے بھی یہ اعتراف کیا کہ کچھ معجزات ہم نے بیان کی، کیونکہ سارے معجزات کو بیان ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اسی کے بارے میں کہتے ہیں کہ مصنف علیہ رحمہ کہ ہماری اس مختصر کتاب کا تنگ دامن بھلا ان معجزات کثیرہ کا کس طرح متحمل ہو سکتا ہے۔ یعنی جب بڑی بڑی کتابوں میں وہ سارے معجزات نہ آ سکے تو یہ 600 صفحات کی کتاب ہے، اس میں وہ سارے معجزات کیسے آ سکتے ہیں؟ سارے معجزات کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تو کیا فرماتے ہیں؟ مثل مشہور ہے کہ ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ، کہ جس چیز کو پورا پورا نہ حاصل کیا جا سکے تو اس کو بالکل چھوڑ بھی نہیں دینا چاہیے۔ اب یہ بات ہے کہ چلو سارے معجزات کو بیان نہیں کیا جا سکتا، تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ ہم اس بیان ہی کو چھوڑ دیں، معجزات ہی کو بیان نہ کریں۔ جو ہو سکتا ہے وہ تو بیان کریں گے، کچھ تو بیان کریں گے۔ تو اسی کو کہتے ہیں مصنف علیہ رحمہ، اس لیے ہم نے مناسب سمجھا کہ اپنی اس مختصر کتاب میں چند معجزات کا بھی ذکر کریں، تاکہ اس کتاب کا دامن معجزات نبوت کے گلہائے رنگا رنگ سے بالکل خالی نہ رہ جائے۔ یعنی یہ کتاب حضور کے معجزات کے ذکر کے ذریعے
اس کو زینت مل جائے اور یہ کتاب بھی سعادت مند ہو جائے حضور کے معجزات. کیونکہ دیکھیں حضور کی سیرت بیان کی جا رہی ہے، کتاب کا نام ہی ہے سیرت مصطفیٰ، اور معجزات یہ حضور کی زندگی کا انتہائی نمایاں اور عظیم پہلو ہے. وہ معجزات تو نبی کی نبوت کی دلیل ہوا کرتے ہیں، تو ان کو ہم کیوں چھوڑیں، ان کو ہم یہاں پہ بیان کرتے ہیں. تو اس سے پہلے عرض کر چکے ہیں کہ ہمارے حضور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات عالم اسفل ہی تک محدود نہیں، بلکہ عالم اسفل و عالم اعلیٰ دونوں جہانوں میں معجزات نبویہ کی حکمرانی ہے. عالم اسفل یعنی یہ زمین، اور عالم اعلیٰ یعنی آسمان کی دنیا. تو حضور کے معجزات صرف زمین سے تعلق نہیں رکھتے، زمین میں بھی حضور کے معجزات کا ظہور ہوا اور آسمانوں میں بھی حضور کے معجزات کا ظہور ہوا. حضور کی حکومت زمین پر بھی ہے اور حضور کی حکومت آسمانوں پر بھی ہے. تو حضور تاج الشریعہ کیا فرماتے ہیں؟ یہاں بھی ان کی چلتی ہے، وہاں بھی ان کی چلتی ہے. یہاں بھی ان کی چلتی ہے، وہاں بھی ان کی چلتی ہے. مدینہ راجدھانی ہے، دو عالم پر حکومت ہے. حاکم ایک جگہ پر بیٹھتا ہے لیکن اس کی حکومت کا دائرہ بہت وسیع ہوتا ہے. تو فرماتے مدینہ راجدھانی روضہ مبارک مدینہ منورہ میں، لیکن حضور کی حکومت دونوں عالم پر ہے. تو زمین پر بھی تصرف فرماتے ہیں اور آسمانوں پر بھی تصرف فرماتے ہیں. تو یہ دو طرح کے معجزات، زمین سے تعلق رکھنے والے معجزات اور آسمانوں سے تعلق رکھنے والے معجزات ہیں. تو ان دونوں طرح کے معجزات کو یا اس کے علاوہ بھی مختلف قسم کے معجزات کو یہاں پر ذکر کریں گے، چند معجزات. تو سب سے پہلے آسمانی معجزات، آسمان سے تعلق رکھنے والے معجزات. اس میں سب سے پہلا معجزہ ہے چاند کے دو ٹکڑے ہو جانا. حضور نے انگلی سے اشارہ کیا، چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے. اس کو بیان کرتے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں شق القمر کا معجزہ بہت ہی عظیم الشان اور فیصلہ کن معجزہ. شق القمر یعنی وہی چاند کا پھٹ جانا، چاند کے دو ٹکڑے ہو جانا، یہ بڑا ہی عظیم الشان اور فیصلہ کن، کہ یہ فیصلہ کر دیتا ہے کہ جس نے یہ معجزہ دکھایا ہے وہ یقیناً اللہ کا نبی ہے. کیونکہ کوئی جادوگر یہ کام کر کے نہیں دکھا سکتا. لیکن اس کے باوجود کیا ہوا؟ دیکھیے حدیثوں میں آیا ہے کہ کفار مکہ نے آپ سے یہ مطالبہ کیا کہ آپ اپنی نبوت کی صداقت و سچائی پر بطور دلیل کے کوئی معجزہ اور نشانی دکھائیے. اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو شق القمر کا معجزہ دکھایا، یعنی چاند کو دو ٹکڑے کر دیا اور چاند دو ٹکڑے ہو کر ان کو نظر آیا، دونوں ٹکڑے ان کو نظر آئے. چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت انس ابن مالک، حضرت جبیر ابن مطعم، حضرت علی ابن ابی طالب، حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت حذیفہ ابن یمان وغیرہ رضی اللہ عنہم، اتنے صحابہ کرام نے اس واقعے کو بیان کیا. اتنے سارے صحابہ کرام نے اس واقعے کی روایت کی ہے، اور ان روایتوں میں سب سے زیادہ صحیح اور مستند مضبوط جو روایت ہے وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جو بخاری اور مسلم اور ترمذی وغیرہ کتابوں کے اندر مذکور ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر موجود تھے اور انہوں نے اس معجزے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا. اور وہ بیان کرتے کہ دیکھیں معجزات کا معاذ اللہ لوگ انکار، کیونکہ معجزات سے حضور کی شان ظاہر ہوتی ہے اور ان لوگوں کو تو حضور کی شان برداشت ہی نہیں ہے. حضور کی عظمت کی جس سے حضور کے مرتبہ بڑھ رہا ہو وہ تو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ معجزات کا انکار کر دیتے ہیں. اور معاذ اللہ یہ بہت سے ان کے علماء ایسے ہیں جو معجزات کو عقل کے سانچے میں اور عقل کی کسوٹی پر پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں کہ یہ دو ٹکڑے، چاند کا دو ٹکڑے ہو جانا یہ سمجھ میں نہیں آتا، یہ عقل میں نہیں آتا، تو ایسا نہیں ہوا ہوگا، یہ غلط ہے معاذ اللہ. ابھی آپ کو میں نے بتا دیا کہ معجزے کا مطلب کیا ہوتا ہے. معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جو عقل کو حیران کر دے. معجزہ ہوتا ہی ہے وہ جہاں تک ہماری عقل کی رسائی نہ ہو، اور یہ لوگ عقل کے پیمانے پہ اس کو جانچ رہے ہیں، تو کہاں سے سمجھ میں آئے گا؟ یہ تو بے وقوفی ہوئی نا، کہ معجزے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں تک ہماری عقل نہ پہنچ سکے اور اسی کو عقل میں اور عقل کی کسوٹی پر وہ لوگ جانچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو ان کی سمجھ میں نہیں آتا معاذ اللہ اس کا انکار کر دیتے. جبکہ دیکھیں کتنی روایتوں کے اندر یہ معجزہ بیان کیا گیا، کتنے صحابہ اکرام نے، اور بخاری مسلم یہ حوالہ دیتے رہتے ہیں نا، بخاری میں کہاں ہے، مسلم میں کہاں، بخاری شریف کے اندر یہ معجزہ ذکر کیا گیا. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت، ان کا بیان ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاند دو ٹکڑے ہو گیا، ایک ٹکڑا پہاڑ کے اوپر اور ایک ٹکڑا پہاڑ کے نیچے نظر آ رہا تھا.
پہاڑ کے نیچے نظر آنے کا مطلب یہ نہیں کہ زمین پہ آ گیا، نہیں، وہ آسمان پر ہی تھا، دو ٹکڑے ہو گئے، تو ایک ٹکڑا یہاں سے دیکھیں ہم پہاڑ کے اس جانب سے، تو ایک ٹکڑا بالکل پہاڑ کے اوپر نظر آ رہا تھا اور ایک ٹکڑا پہاڑ کے نیچے اس کے پہلو میں نظر آ رہا تھا۔ اس طرح دیکھنے میں وہ چاند کے دو ٹکڑے، ایسا بھی نہیں کہ دو ٹکڑے ہوئے بس بیچ میں ایک تیرار پڑ گئی ہو اور تھوڑا سا فاصلہ، نہیں، بہت زیادہ فاصلہ ہو گیا تھا کہ ایک ٹکڑا پہاڑ کے اوپر نظر آ رہا تھا تو دوسرا ادھر نیچے کی جانب نظر آ رہا تھا۔ یہ بالکل ظاہر و باہر معجزہ تھا جو اس وقت جو موجود صحابہ کرام تھے سب نے اس معجزے کو دیکھا، بلکہ کفار نے بھی دیکھا، اور جن کی قسمت میں ہدایت تھی وہ یہ معجزہ دیکھ کر مسلمان ہو گئے۔ تو یہ دیکھیں حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ آپ نے کفار کو یہ منظر دکھا کر ان سے ارشاد فرمایا کہ گواہ ہو جاؤ کہ تم نے چاند کو دو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا، یہ معجزہ دیکھا ہے۔ ان احادیث مبارکہ کے علاوہ اس عظیم الشان معجزے کا ذکر قرآن مجید کے اندر بھی موجود۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر وان يروا آیۃ یعرضوا ویقولوا سحر مستمر، کہ قیامت قریب آ گئی اور چاند گھٹ گیا، چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ قرآن مجید سورہ قمر کی آیت کریمہ، اور یہ کفار اگر کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو اس سے منہ پھیر لیتے ہیں، اس کو قبول نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ یہ جادو ہے اور یہ تو ہمیشہ ہوتا چلا آ رہا ہے۔ معاذ اللہ۔ تو کچھ کفار، یعنی دیکھیں جن کی قسمت میں ہدایت تھی وہ تو مومن ہو گئے، وہ تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، لیکن جن کی حق قبول کرنے کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی تھی تو ظاہر سی بات ہے وہ یہ معجزہ دیکھ کر بھی نہیں ماننے والے تھے، تو انہوں نے معاذ اللہ اس معجزے کو جادو کہا۔ فرماتے اس آیت کا صاف اور صریح مطلب یہی ہے کہ قیامت قریب آ گئی اور دنیا کی عمر کا قلیل حصہ باقی رہ گیا۔ اب یہ بھی تو سوال ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاند دو ٹکڑے ہوا اور اس کو کیا فرمایا جا رہا ہے کہ یہ قیامت کی نشانی ہے، قیامت کے قریب آ جانے کی نشانی ہے چاند کے دو ٹکڑے ہو جانا، جبکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو 1450 سال گزر چکے ہیں تقریباً، تو اس کو قریب ہونا کہیں گے؟ 1450 سال اتنا لمبا عرصہ گزر گیا اور اس کو فرمایا جا رہا ہے کہ قیامت قریب آ گئی، تو اس کا کیا جواب ہے ہمارے پاس؟ چاند دو ٹکڑے ہو گیا، یہ قیامت کی نشانی ہے، قیامت قریب آ گئی، تو یہ اس اعتبار سے فرمایا گیا قرآن مجید ہے، تو اللہ کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا، تو یہ اس اعتبار سے فرمایا گیا کہ آپ پوری دنیا کی، جب سے دنیا بنی ہے اس کی عمر کا اندازہ لگائیں، دنیا کو بنے ہوئے لاکھوں سال ہو گئے، اور اس کا تناسب نکالیں، اس کا تناسب یعنی اس کا جو ہے کہ آپ اندازہ لگا کر اس کا حساب کتاب کر کے آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حضور سے پہلے کا زمانہ، حضور کے بعد جو قیامت تک کا جو زمانہ ہے اس کے مقابلے میں وہ والا زمانہ بہت طویل ہے جو لاکھوں سال کا زمانہ، اور یہ سینکڑوں سال کا زمانہ ہے، تو اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ قیامت قریب آ گئی، اگرچہ سینکڑوں سال باقی، لیکن گزرے ہوئے زمانے کے مقابلے میں یہ بہت کم ہے، اس اعتبار سے قیامت قریب ہو گئی، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا ہی قیامت کی نشانی ہے، کیونکہ حضور آخری نبی ہیں اور یہ فیصلہ ہو چکا کہ نبی کے بعد، ہمارے آقا کے بعد اب کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا، مطلب سیدھی قیامت آئے گی، اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، تو حضور کا دنیا میں تشریف لانا بھی قیامت کی نشانی ہے۔ تو بہرحال یہ قرآن مجید کے اندر معجزہ بیان کیا اور اس کا صاف صاف مطلب ہے کہ قیامت قریب آ گئی اور دنیا کی عمر کا قلیل حصہ یعنی تھوڑا سا حصہ باقی بچا ہے، جو پوری دنیا جو جب سے دنیا قائم ہے ہم حساب لگائیں تو اب جو زمانہ بچا ہے وہ کم ہے گزرے ہوئے زمانے کے مقابلے میں، کیونکہ چاند کا دو ٹکڑے ہو جانا جو علامات قیامت میں سے تھا، قیامت کی نشانیوں میں سے تھا، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ظاہر ہو چکا، مگر یہ واضح ترین اور فیصلہ کن معجزہ دیکھ کر بھی کفار مکہ مسلمان نہیں ہوئے، بلکہ ظالموں نے یہ کہا کہ معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں پر جادو کر دیا ہے، اور اس قسم کی جادو کی چیزیں تو ہمیشہ ہوتی ہی رہتی ہیں، لیکن جو یا تو جادو کے ماہرین تھے یا جو جن کی قسمت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت لکھی تھی تو وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان، جادوگر کو سمجھ میں آ گیا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر ہوتے تو ان کا یہ تصرف زمین پر ہی چلتا، آسمان پر ان کا یہ جادو نہیں چل پاتا، حضور نے چاند کے بھی دو ٹکڑے، تو جادوگر جو جادو کی معلومات رکھتے تھے وہ سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں یہ معجزہ ہے، اور وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اب یہاں پر ایک غلط فہمی ہے، اس کا ازالہ، اس غلط فہمی کو دور کرتے ہیں۔ آیت مذکورہ بالا کے بارے میں بعض ان ملحدین یعنی بے دینوں کا جو معجزہ شق القمر کے منکر ہیں، جو لوگ اس معجزے کا انکار کرتے ہیں،
ان کا یہ خیال ہے کہ اس شق القمر سے مراد خاص قیامت کے دن چاند کا ٹکڑے ٹکڑے ہونا ہے، جبکہ آسمان پھٹ جائے گا اور ستارے جھڑ کر بکھر جائیں گے. یعنی وہ کہتے ہیں یہ معجزہ ابھی ہوا نہیں ہے، یہ نشانی ابھی ظاہر نہیں ہوئی، یہ قیامت کے قریب میں ایسا ہوگا کہ چاند ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، وہ بکھر جائے گا. یہ ایسا کہتے ہیں، اس کی یہ وہ غلط تعویل بتاتے ہیں. مگر اہل فہم پر، عقل والوں پر روشن ہے کہ ان بے دینوں کی یہ بکواس سراسر لغو بیکار اور بالکل ہی بے سر و پا خرافات والی بات ہے. کیونکہ سب سے پہلے تو اس صورت میں بلا کسی قرینے کے انشقا یعنی چاند پھٹ گیا، گزرے ہوئے زمانے کی بات چل رہی ہے، پاسٹ کی بات چلے، چاند پھٹ گیا. ابھی اب قیامت میں اگر یہ ہونے والا ہوتا، قیامت کے قریب اگر یہ چاند دو ٹکڑے ہونے والا ہوتا یا چاند پھٹنے والا، تو اس کے لیے کیا لفظ آنا چاہیے تھا؟ چاند پھٹ جائے گا، یہ آنا چاہیے تھا کہ نہیں؟ جبکہ قرآن مجید میں کیا ہے؟ چاند پھٹ گیا، گزرے ہوئے زمانے کی بات، اور وہ حضور کے زمانے میں ہوا. اور بلا ضرورت ماضی کے صیغے کو مستقبل کے معنی میں نہیں لے سکتے. وہاں جہاں کوئی قرینہ ہونا چاہیے، کوئی ایسی ضرورت ہونی چاہیے، تب جا کے وہاں پر یہ مستقبل والا معنی مراد لیا جاتا ہے. یہاں ایسی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ماضی کے لفظ سے ہم مستقبل والا آنے والے زمانے کا معنی مراد لیں. تو یہاں پر آیا انشقا یعنی چاند پھٹ گیا، ماضی کے صیغے کو ینشق یعنی چاند پھٹ جائے گا مستقبل آنے والے زمانے کے معنی میں لینا پڑے گا، جو بالکل ہی بلا ضرورت، اس کی کوئی ضرورت نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ چاند شق ہونے کا ذکر کرنے کے بعد قرآن میں کیا فرمایا گیا؟ یہ فرمایا گیا کہ وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، یعنی شق القمر کی عظیم الشان نشانی کو دیکھ کر کفار نے یہ کہا کہ یہ تو جادو ہے جو ہمیشہ سے ہوتا چلا آ رہا ہے. یہ حضور کے زمانے میں کفار نے دیکھا اور کفار نے یہ بات کہی تھی. اب قیامت کے قریب میں وہ ابھی آگے بتائیں گے کہ قیامت کے قریب یہ چاند پھٹ جائے گا، آسمان پھٹ جائے گا، زمین جو ہے کہ یہ نصف، بلکہ انسان بھی فنا، تو وہاں انکار کرنے والا کوئی رہے گا ہی نہیں. وہاں یہ بات کہنے والا کوئی رہے گا نہیں کہ تو جادو ہے اور تو قدرت کے طور پر ہوگا، وہ قدرتی طور پر ایسا ہوگا، تو وہاں انکار کرنے کا بھی تو کوئی مطلب نہیں. ابھی جیسے قدرتی طور پر سورج گرہن ہوتا ہے، چاند گرہن ہوتا ہے، تو اس کا کوئی انکار کرتا ہے کہ یہ تو جادو ہے، اس کو کوئی کہتا ہے ایسے؟ یہ قدرتی چیز ہوتی ہے. تو اس طرح یہ قیامت کے قریب چاند پھٹ جائے گا، وہ الگ چیز ہے. لیکن یہ معجزہ جو حضور کے زمانے میں ہوا، یہ الگ چیز ہے. اور اس وقت کفار نے انکار کیا تھا اور معاذ اللہ اس کو جادو کہا تھا. تو ظاہر سی بات ہے کہ جب کفار مکہ نے شق القمر کا معجزہ دیکھا تو اس کو جادو کہا، دیکھا تبھی تو انہوں نے کہا. ورنہ کھلی ہوئی بات ہے کہ قیامت کے دن جب آسمان پھٹ جائے گا اور چاند تارے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر جھڑ جائیں گے اور تمام انسان مر جائیں گے، تو اس وقت اس کو جادو کہنے والا کوئی بچے گا ہی نہیں. کون ہوگا اس وقت جو اس کو جادو کہے گا؟ قرآن میں جادو کہنے کا ذکر ہے، تو یہ حضور کے زمانے میں ہوا. اس لیے بلا شبہ یقیناً اس آیت کے یہی معنی متعین اور فکس ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاند پھٹ گیا اور اس معجزے کو دیکھ کر کفار نے اس کو جادو کا کرتب بتایا. ایک اور بات یہاں پر ہے، ایک سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو اکثر لوگ پوچھا کرتے ہیں کہ شق القمر کا معجزہ جب مکے میں ظاہر ہوا تو آخر یہ معجزہ دوسرے ملکوں میں اور دوسرے شہروں میں کیوں نظر نہیں آیا؟ دیکھو چاند تو ہر جگہ پہ وہی سیم نظر آتا ہے، یہ الگ الگ ملکوں کا الگ الگ چاند تو ہے نہیں. وہ ہندوستان کا الگ چاند ہو، عرب کا الگ چاند ہو، ایسا تو ہے نہیں. جو چاند عرب میں نظر آتا ہے وہ ہندوستان میں بھی نظر آتا ہے. تو وہی چاند جب اسی کے دو ٹکڑے ہوئے تو وہ دو ٹکڑے ہوتا ہوا یہاں پر بھی نظر آنا چاہیے، ہندوستان میں بھی دوسرے ممالک میں بھی. تو یہ اعتراض کیا جاتا ہے، یہ سوال کیا جاتا ہے. اس کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ مکہ مکرمہ کے علاوہ دوسرے شہر کے لوگوں نے بھی یہ معجزہ دیکھا ہے اور حدیثوں سے ثابت ہے. کیسے ثابت ہے؟ چنانچہ حضرت مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ یہ معجزہ دیکھ کر کفار مکہ نے کہا کہ ابو کبشہ کے بیٹے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تم لوگوں پر جادو کر دیا. تو اب انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اگر واقعی یہ جادو ہے تو اس جادو کا اثر خالی ہم لوگوں پر ہوگا، جو دوسری جگہ کے رہنے والے، دوسرے شہروں کے رہنے والے ہیں، ان پر اس جادو کا اثر نہیں ہوگا. تو اس کا جائزہ لیتے ہیں ہم لوگ، یہ دیکھتے ہیں کہ دوسرے شہر سے آنے والے لوگوں نے بھی کیا اس معجزے کو دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا. ابھی خود کفار کی بات بیان کی جا رہی ہے، خود کفار کی بات. کیا کہتے ہیں؟ ان لوگوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ باہر سے آنے والے لوگوں سے پوچھنا چاہیے کہ انہوں نے یہ معجزہ دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا، تاکہ ہم کو پتہ چل جائے کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں. کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو تمام انسانوں پر نہیں چل سکتا.
چنانچہ باہر سے آنے والے مسافروں سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے بھی یہ گواہی دی کہ ہم نے بھی چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا، یعنی وہ ہر جگہ پہ نظر آیا۔ بہرحال یہ بات ہے۔ اب اس پر ایک اعتراض ہے، وہ آگے بہت لمبا اعتراض اور اس کا جواب بھی ہے کہ اس پر یہ اعتراض کہ اگر چلو مان لیتے ہیں کہ دوسرے ممالک اور دوسرے شہر کے لوگوں نے نہیں دیکھا تو اس کی بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ میں آپ کو مختصر میں بتا کے پھر تفصیل ہم انشاءاللہ آئندہ درس میں شامل کریں گے کہ ہم ایک دم بالکل ظاہر سی بات ہے کہ ہر ملک میں ٹائم سیم نہیں ہوتا، ہر ملک میں وقت سیم، کہیں پر دن ہے تو کہیں پر رات، ابھی یہاں پہ دوپہر ہے تو کہیں پہ شام ہوگی، کہیں پہ صبح ہوگی، تو جہاں رات ہوگی وہاں پر نظر آئے گا۔ جس وقت حضور نے یہ معجزہ دکھایا مکہ مکرمہ کے اندر اس وقت رات تھی، تو اب یہ ضروری تھوڑی کہ پوری دنیا میں رات ہوگی، تو اس میں یہ وقت ابھی بتائیں گے سارے ممالک کا، تقریباً پوری دنیا کے ممالک کا جو الگ الگ ٹائم زون ہے اس کے اعتبار سے وقت بتائیں گے کہ اگر 9 بجے مان لیتے ہیں ہم کہ مکہ مکرمہ میں اس وقت 9 بجے ہوں تو پوری دنیا میں اس وقت کیا وقت ہوگا، کیا ٹائم ہوگا؟ تو اکثر ممالک میں جب یہ معجزہ ظہور میں آیا دن کا وقت تھا، اور دن میں چاند نظر نہیں آتا، جب چاند نظر ہی نہیں آتا تو 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے بھی نظر نہیں آئے گا، یہ بھی جواب ہے ایک اس کا۔ بہرحال اس کو انشاءاللہ ہم آئندہ درس میں تفصیل کے ساتھ شامل کریں گے۔ اور بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے معجزات ہیں، جیسے سورج کا ٹھہر جانا، یہ بھی انشاءاللہ ہم آئندہ درس میں شامل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت ہم سب کے دلوں میں پیدا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔